بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس رمضان کے بارے میں دروس کے سلسلے میں چھٹی یعنی 6ویں مجلس ہے۔ سابقہ یعنی پچھلی 5ویں مجلس میں روزے سے متعلقہ جو اہم مسائل تھے ان کے بارے میں الحمدللہ بیان مکمل ہوا تھا، اور آج کی مجلس میں انشاءاللہ سحری کی فضیلت اور سحری سے متعلق اہم بنیادی مسائل کو سمجھیں گے باذن اللہ تعالی، جن میں سب سے پہلے یہ ہے کہ سحری کیوں کرنا چاہیے۔ جی میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، سوال ہے اور مسئلہ بھی ہے کہ سحری کیوں کرنا چاہیے۔ یوں تو اکثر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ روزہ رکھنا ہو تو سحری کے وقت کھانا بہتر ہے۔ ذرا دینداری کا خیال ہو تو کہا جاتا ہے کہ سنت ہے سحری کے وقت کھایا جائے، اور اگر پہلے کھا کر سو لیا جائے تو بھی کوئی خاص مذائقہ نہیں، کر سکتے ہیں آپ، پہلے بھی کھا کے سو سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، ذرا ان باتوں کا جائزہ لیتے ہیں اور صحیح ثابت شدہ سنت مبارکہ کی روشنی میں ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ سنیے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، تسحروا، سحری کیا کرو، فإن فی السحور برکہ، کیونکہ بے شک سحری کرنے میں برکت ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصوم اور صحیح مسلم بھی کتاب الصیام۔ بخاری کتاب الصوم میں باب نمبر 20 ہے اور صحیح مسلم کی کتاب الصیام میں باب نمبر 9۔ تو نبی کریم محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری میں برکت ہونے کی خبر دی ہے، اس کو نہ چھوڑنے کی ترغیب دی ہے۔ اس لیے یہ معاملہ محض مذائقے یا غیر مذائقے کا نہیں کہ کر لیا جائے تو اچھا ہی ہے، نہ کیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، پہلے بھی کھا پی کے پڑ جائیے سو جائیے، بلکہ معاملہ اس سے بڑھ کر ہے۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے گا کہ اس حدیث شریف کو جو ابھی آپ نے سنا کہ کہیں معاذ اللہ آپ ان میں سے تو نہیں ہیں جو اپنے آپ کو سحری کی اس برکت سے محروم کر دیتے ہیں، پہلے کھا پیا اور سو گئے، یا نماز پڑھی جلدی سے، پہلے سے کھائے پیے ہیں، نماز پڑھی اور سو گئے، سحری کے وقت کچھ کھایا پیا نہیں۔ اس سے بڑھ کر معاملہ، اس برکت کی محرومی سے بڑھ کر معاملہ کیا ہے؟ اب ذرا دھیان سے یہ بھی سنتے چلیے۔ عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق کرنے والی چیز سحری کا کھانا ہے۔ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی، کافر لوگ، یعنی ہمارے اور ان اہل کتاب کافروں کے روزے میں فرق کرنے والی چیز سحری کا کھانا ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث شریف ہے۔ پہلی حدیث جو آپ کو سنائی اس میں سحری کے کھانے کی برکت کا ذکر کیا گیا، تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ سحری کے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ جو سحری نہیں کھاتا، سحری کے وقت کھائے گا پیے گا نہیں، وہ اس برکت سے محروم ہو جائے گا۔ تو یہ معاملہ وہاں اس حدیث شریف میں تو صرف سحری کی خبر دینے تک کا تھا، اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نہ چھوڑنے کا حکم بھی دیا، اور یہ فرمایا کہ انہا برکت آتاکم اللہ ایہا، بے شک یہ وہ برکت ہے جو اللہ نے تم لوگوں کو عطا کی ہے، فلا تدعوہ، لہذا تم لوگ اسے نہیں چھوڑنا۔ حکم فرما دیا اس چیز کا کہ سحری نہیں چھوڑنا، اور اس کو مزید وضاحت کے ساتھ، یا یوں کہیے کہ مزید سختی کے ساتھ یوں فرمایا کہ تسحروا ولو بجرعۃ ماء، سحری ضرور کرو، خواہ ایک گھونٹ پانی سے ہی کرو۔ تو اب دیکھ لیجئے، آپ سمجھ لیجئے خود ہی کہ سحری کے وقت کھانا یا پینا چھوڑنا محض اتنی سی بات نہیں ہے کہ مذائقہ نہیں ہے کوئی، آپ اگر چھوڑ دیں بہت سے مذائقے ہیں اس میں، وہ عظیم برکت سے محروم ہو جاتا ہے، اور اس کی سحری اہل کتاب کافروں کی سحری کی مشابہت اختیار کر جاتی ہے کہ وہ اس وقت کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے عین سحری کے وقت پر۔ اتنے شدید حکم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان احکام کی نافرمانی کا بھی گناہ سر چڑھ جاتا ہے۔ یہاں تک فرما دیا کہ سحری ضرور کرو، خواہ ایک گھونٹ پانی سے ہی کرو۔ اور ایک اور بہت بڑی فضیلت، ایک اور بہت بڑا فائدہ جو سحری کرنے والوں کو ملتا ہے اور جو نہیں کرتے وہ اس سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، ان اللہ والملائکۃ یصلون علی متسحرین، بے شک اللہ سحری کرنے والوں پر رحمت کرتا ہے اور اللہ کے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سحری کا کھانا چھوڑنے والا ان تمام تر فائدوں سے محروم ہو جاتا ہے جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے ابھی پہلے کہا وہ
نبی علیہ السلام کے احکام کی خلاف ورزی کا اور کافروں کی نقالی کرنے کا مرتکب بھی ہو جاتا ہے، اور دونوں ہی گناہ ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف کہ سحری کا وقت کب تک ہے۔ اللہ جل وعلا کا فرمان ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کے وقت میں سے تمہارے لیے سفید دھاگا کالے دھاگے میں سے واضح ہو جائے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ صلاۃ والسلام سے عرض کیا، یہ حدیث آپ کو سنا رہے ہیں اس آیت شریفہ کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے کہ سحری کے وقت میں سفید اور کالے دھاگے سے کیا مراد ہے۔ تو عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ علیہ صلاۃ والسلام سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھتا ہوں، سفید دھاگا اور کالا دھاگا، تاکہ دن میں سے رات کو جان سکوں، یعنی جب مجھے سفید اور کالے دھاگے الگ الگ نظر آئیں تو مجھے وقت کا اندازہ ہو جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان وسادتک لعرید انما هو سواد اللیل وبیاض النہار، پھر تو تمہارا تکیہ بہت کشادہ ہے، ارے وہ تو رات کے کالے پن اور دن کی سفیدی کی بات ہے۔ یعنی آیت شریفہ میں ذکر کیے گئے کالے اور سفید دھاگے سے مراد یہ نہیں کہ واقعتاً کالے اور سفید دھاگے الگ الگ نظر آ جائیں اس وقت تک سحری کا وقت ہے، نہیں، بلکہ رات اور دن کا الگ الگ ہونے کے وقت کا ذکر ہے، وہ وقت مراد ہے۔ تو جب رات اور دن الگ الگ ہو جائیں، وہ وقت جس وقت فجر کی اذان دی جاتی ہے وہ وقت ہے۔ جو ہی اذان شروع ہو تو سحری کا وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد اتنا وقت ہوتا ہے کہ اپنی نماز کی تیاری کیجئے، سنت پڑھیے اور پھر جماعت کے ساتھ جا کے نماز ادا کیجئے، اس میں اتنا وقت ہوتا ہے۔ کتنا وقت ہوتا ہے اس دوران؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سحری کی اور پھر نماز کے لیے اٹھے، تو ان سے پوچھا گیا نماز اور سحری کے درمیان کتنا وقت تھا، یعنی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا 50 آیات کے برابر، یعنی اتنا وقت ہوتا ہے جتنا کہ 50 آیات پڑھنے میں لگتا ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ اگلا مسئلہ یہ کہ اگر اذان ہو جائے اور کسی شخص کے ہاتھ میں کھانے پینے کا برتن ہو تو کیا کرے وہ شخص؟ ایسی صورت میں معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے سحری کھاتے کھاتے اذان شروع ہو گئی اور اسے ابھی کھانے کی ضرورت ہے، ضرورت سے مطلب ضرورت ہے، حرص ہوس لالچ نہیں، واقعی اس کو کھانے کی ابھی ضرورت ہے، تو جو چیز کھانے یا پینے کی اس کے ہاتھ میں ہے اسے چھوڑنے کی بجائے وہ اس چیز کو مکمل طور پہ کھا یا پی لے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اذان سے کچھ لمحات پہلے ہاتھوں میں دھما دھم چیزیں تھام لی جائیں اور دونوں ہاتھ بھر کر پکڑ کر بیٹھ جائیں، یا بڑے سے برتن میں خوب اس کو بھر کے وہ برتن ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھ دیا جائے تاکہ اس کو خوب دیر تک کھایا جا سکے۔ ایسا نہیں ہے، فقط وہ چیز جو اذان شروع ہوتے وقت اس کے ہاتھ میں تھی، بغیر کسی ارادے کے پہلے سے پروگرامڈ ہو کر اس نے اس کو نہیں پکڑا ہوا، اس چیز کو وہ ختم کر سکتا ہے۔ اور اس کی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ یہ حدیث ہے جس میں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اذا سمع احدکم النداء والاناء على يده فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه، جب تم میں سے کوئی اذان سنے اور کھانے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ برتن رکھے نہیں جب تک اس میں سے اپنی ضرورت پوری نہ کر لے۔ یہ حدیث شریف سنن ابو داؤد میں ہے اور اسے صحیح قرار دیا گیا ہے۔ چلتے چلتے یہ بھی سن لیجئے کہ سب سے بہترین سحری کھجور ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ایمان والے کے لیے بہترین سحری کھجور ہے۔ صحیح ابن حبان میں یہ حدیث اور صحیح سلسلہ الاحادیث صحیحہ میں بھی اور سنن ابو داؤد میں بھی۔ اگلا مسئلہ کیا ہے کہ روزے کی نیت کب اور کیسے؟ اور آپ سب صاحبان سے گزارش ہے کہ ذرا اس معاملے کو مزید توجہ سے سنیے گا، کیونکہ اس میں نیت کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا انشاءاللہ۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور امیر المومنین دوسرے بلا فصل خلیفہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، ایمان والوں کی ماؤں میں سے ایک حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جس نے فجر سے پہلے روزہ کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام لہ، جس نے روزے کی نیت کے ساتھ رات نہیں گزاری اس کا روزہ نہیں ہے۔ یہ حدیث شریف دوسری روایت جو ہے سنن دارمی سنن نسائی میں ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ائمہ کرام میں سے امام الخطابی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ اس حدیث میں اس بات کی وضاحت ہے کہ جو پہلے وقت میں ہی روزے کی نیت نہیں کرے گا اس کا روزہ درست نہیں ہوگا۔ اور امام الصنعانی محمد بن اسماعیل الصنعانی نے اپنی کتاب معروف کتاب سبل السلام میں اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ روزے کی نیت کے بغیر رات گزارنے والے کا روزہ درست نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کے کسی بھی پہر میں آنے والے دن کے روزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت کا پہلا وقت غروب کا ہے، یعنی جب آپ نے ایک روزہ کھول لیا یا سورج غروب ہوا اور رات شروع ہوگی، وہ پہلا وقت ہے۔ اس وقت سے ہی کوئی شخص اگلے دن کے روزے کی نیت رکھ سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ اب آتے ہیں ایک بہت ہی اہم بات کی طرف، اس کو بڑی توجہ سے سمجھنے کی گزارش کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ نیت کی جگہ دل ہے۔ کسی بھی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا ارادہ نیت کہلاتا ہے، وہ کام دینی ہو یا دنیاوی ہو۔ دیکھیے، انسان کے ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی ارادہ ضرور ہوتا ہے، اور وہ ارادہ اس کے شعور میں ہو یا لاشعور میں ہوتا ضرور ہے۔ عبادت کے لیے بھی اسی طرح ارادہ یا نیت ہوتی ہے، اسے الفاظ کی شکل میں ادا کرنا۔ کسی بھی عبادت کے لیے کسی نیت کو الفاظ کی شکل میں ادا کرنا سنت شریفہ سے ثابت نہیں ہے، بلکہ نبی کریم محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ لہٰذا یہ مت بھولیے کہ نہ تو روزہ رکھنے اور نہ ہی روزہ کھولنے کی کوئی ایسی نیت ہے جو پڑھی یا بولی جائے، اور نہ ہی کسی بھی اور عبادت کی کوئی ایسی نیت ہے جو کہ پڑھی اور بولی جائے۔ حج اور عمرے کا تلبیہ ایک اور چیز ہے اور نیت ایک اور چیز۔ تلبیہ کو، حج اور عمرے کے تلبیہ کو لفظی نیت کہنا یا سمجھنا سراسر غلط فہمی ہے۔ نیت کرنے سے مراد اپنے ارادے کو اپنے دل میں حاضر کرنا، اسے محسوس کرنا اور اسے پختہ کرنا ہے۔ اگر نیت کرنے سے مراد کوئی الفاظ ادا کرنا ہوتا تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جنہوں نے ہمیں نیت کرنے کے بارے میں تعلیم دی اور نیت کی اہمیت کا علم دیا، ضرور وہ الفاظ بھی سکھاتے جن کے ذریعے نیت کی جاتی، مگر ہمیں سنت شریفہ میں ثابت شدہ صحیح سنت شریفہ اور حدیث کے خزانوں میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے آثار میں، یعنی ان کے قول میں، تابعین، تبع تابعین اور امت کے ائمہ کرام رحمہم اللہ جمیعا، ان کی تعلیمات میں کہیں بھی ایسے کوئی الفاظ نہیں ملتے جنہیں نیت کے الفاظ کہا جا سکتا ہو یا سمجھا جا سکتا ہو۔ ابھی سنائی گئی دونوں احادیث میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ مبارک اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ نیت کہنے کی نہیں، کرنے کی چیز ہے۔ کہیں اشارتاً بھی کسی عبادت کی کوئی نیت کہنے کا ذکر نہیں۔ یہ طرح طرح کی نیتیں بہت بعد میں بنائی گئی ہیں، لہذا یقیناً یہ دین کا حصہ نہیں ہے اور اللہ کے ہاں غیر مقبول ہیں۔ برائے مہربانی ایسے کاموں سے اپنے آپ کو اور اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو بچائیے، اپنے عزیز و اقارب دوستوں سب کو ایسے کاموں سے بچائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے راستے کو جاننے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر چلتے ہوئے ہمارے خاتمے فرمائے۔ روزے کی نیت کے نام پر ہمارے ہاں چند الفاظ مشہور ہو چکے ہیں، اور عجیب دکھ کی بات ہے کہ حدیث کے طور پہ مشہور ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، جبکہ کہیں کسی صحیح تو کیا کسی کمزور ضعیف روایت میں بھی یہ یا کوئی بھی اور الفاظ روزے کی نیت کے لیے نہیں ملتے۔ ہمارے جو بھائی ان الفاظ کی تشہیر کرتے ہیں ان پر شرعاً واجب ہے کہ وہ نیت کو
الفاظ میں ادا کرنے اور پھر خاص خاص کاموں کے لیے خاص خاص نیت کے الفاظ ہونے کی دلیل بھی پیش کریں، اور اگر ان کے پاس دلیل نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو پھر ایسی باتیں نشر کر کے اپنی اور دوسروں کی آخرت کی تباہی کا سبب بننے سے بچے رہیں۔ اسی طرح کا معاملہ ہے افطار کی دعا کے طور پر مشہور ہونے والے الفاظ کا بھی، عجیب سا ہے وہ بھی معاملہ، اس کا ذکر انشاءاللہ تعالی افطار کے موضوع میں کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اگلے مسئلے کی طرف آتے ہیں، اور یہ ہے کہ نفلی روزے کے لیے پہلے سے نیت کرنا ضروری نہیں، اور نفلی روزہ کسی بھی وقت توڑا جا سکتا ہے۔ ایمان والوں کی امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر تشریف لائے اور پوچھا کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ ہم نے کہا نہیں، تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فإنی اذن صائم، اچھا تو پھر میرا روزہ ہے۔ پھر کسی اور دن نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر تشریف لائے، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، تحفے کے طور پر حیث آیا ہے، ایک قسم کا حلوہ ہوتا ہے، یعنی ایک قسم کی میٹھی خوراک ہے۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو لاؤ، میں صبح سے روزے میں تھا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح سے نفلی روزے میں تھے، لیکن اس روزے کو انہوں نے ترک فرما دیا۔ یہ حدیث شریف صحیح مسلم میں ہے، کتاب الصیام کے باب نمبر 3232۔ اگلا مسئلہ یہ کہ سحری کرنے کے لیے پاکیزگی کی حالت میں ہونا ضروری نہیں۔ جی ہاں، سحری کرنے کے لیے پاکیزگی کی حالت میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام احتلام کے سبب سے نہیں بلکہ جماع کے سبب سے حالت جنابت میں ہوتے ہوئے صبح کرتے، یعنی اس حالت میں صبح کا وقت ہو جاتا اور غسل کیے بغیر، طہارت اختیار کیے بغیر، پاکیزگی کی حالت میں آئے بغیر روزہ رکھتے، یعنی سحری کر لیتے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان بیان کرنے والے ہیں ابو بکر بن عبد الرحمن۔ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات سنی اور اس کی مزید تحقیق کے لیے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے بھی یہی بات کہی۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملا کہ اگر کوئی شخص حالت جنابت میں ہے اور سحری کا وقت آ گیا ہے تو وہ اس حالت میں بھی سحری کھا کر روزہ رکھ سکتا ہے، اس کے بعد وہ طہارت اختیار کرے اور نماز کے لیے جائے۔ یہاں تک الحمدللہ سحری سے متعلقہ اہم مسائل کے بارے میں بنیادی معلومات کا بیان مکمل ہوا، اور یہ رمضان کے سلسلے میں جتنے بھی دروس ہو رہے ہیں ان میں صرف اہم مسائل کے بارے میں بنیادی معلومات ہی بیان کی جا رہی ہیں۔ اگر ہم تمام تر مسائل کو لے کر تفصیلی گفتگو میں داخل ہوں گے تو پھر بہت سی مجالس چاہیے اور بہت لمبی لمبی مجالس چاہیے۔ جی اگر کسی بھی بھائی یا بہن کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو بلا جھجک وہ اپنا سوال کرے، انشاءاللہ قرآن کریم اور صحیح ثابت شدہ احادیث اور سنت مبارکہ کے مطابق جواب مہیا کیا جائے گا۔ اور سوال کرتے ہوئے جھجکنا نہیں، تردد نہیں کرنا، کیونکہ سوال کرنے سے جہالت کی شفا ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی یہ فرمان ہے کہ فَإِنَّمَا شِفَاءَ الْعِي السَّوَالُ، بے شک جہالت کی شفا سوال کرنا ہے۔ اور امام مجاہد رحمہ اللہ ان کا فرمان ہے کہ لا يتعلم العلم المستحی ولا المتکبر، حیا کرنے والا یعنی شرم کرنے والا، سوال کرنے سے شرم کرنے والا اور تکبر کرنے والا علم نہیں سیکھ سکتا۔ لہذا جائز اور حلال علم سیکھنے کے لیے جس میں سب سے پہلے اللہ کے دین کا علم آتا ہے، نہ تو حیا کی جانی چاہیے اور نہ ہی کسی قسم کے تکبر کی وجہ سے اس علم کو سیکھنے سے دور رہنا چاہیے۔ الحمدللہ سحری کی فضیلت، اس کے احکام اور بنیادی مسائل کا بیان مکمل ہوا۔ اب انشاءاللہ اگلی مجلس میں افطار کے بارے میں بات کی جائے گی، فضیلت اور اہم مسائل کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو کچھ سنا ہے اسے ماننے، اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے، اور اسی حال میں اس کے سامنے حاضر ہو کر اس کی رضا پانے والوں میں سے بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔